الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إن كن فيك فلا فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے وہ میرا مان کر کے چلے۔ اسلام نے جو تعلیم، جو سبق، جو پیغام دیا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام دین ہے۔ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں ہر موقع پر بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ کوئی موقع، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ پیارے آقا نے ہمیں چھوڑ دیا ہو۔ سرور دو عالم سے بڑھ کر کے کوئی شفیق ہمارا نہیں ہے، سرور دو عالم سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی خیر خواہ محسن نہیں پیدا ہوا، سرور دو عالم سے بڑا ہمدرد کوئی کائنات میں آیا نہیں، سرور دو عالم سے بڑا مشفق مہربان کوئی دھرتی میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ آمینہ کا لال ہی ہے، وہ سرور دو عالم ہی ہے جو اپنی امت کو ہر موقع پر یاد کیا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میرے پیارے آقا نے ہمیں تعلیمات ہر طریقے سے دی ہے۔ جہاں کھانے کی بات ہے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جہاں پہننے کی بات ہے وہاں پہننے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جہاں لین دین کی بات ہے وہاں لین دین کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ایسا محسن، ایسا مربی اور ایسا مشفق محسن انسانیت سے بڑا کوئی اس روئے زمین میں نہیں آیا ہے۔ وہ صرف آمینہ کا لال ہے کہ اپنی امت کو بتایا ہے تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہاری زندگی میں، تمہارے دین کے اندر، تمہارے اسلام کے اندر، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے چہرے کے اندر، تمام چیزوں کے اندر اسلام ظاہر ہونا چاہیے، شریعت ظاہر ہونی چاہیے، تمہارے اعمال سے ایسا لگنا چاہیے کہ واقعتاً تم اسلام کا ہمدرد ہو، تمہارے شکل سے یہ لگنا چاہیے کہ واقعتاً تم جناب رسول اللہ کی تم امتی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ہمیں موقع بموقع سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول، اے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، اور خود بھی آپ بھی اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت بھی یہ بات جان لیجئے کہ خود بھی اور آپ کی امت بھی کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھانا کھائیے، حلال کھانا کھائیے، پاکیزہ اور بہترین غذا کھائیے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال صالحہ کیجئے، نیک اعمال کیجئے۔ یہ مخاطب سرور دو عالم کے ذریعے سے یہ امت کو یہ سبق ہے، یہ امت کو بتانا ہے، کیونکہ کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ایسا نہیں ہے جو حرام کھاتے ہوں۔ اللہ کے نبی کے واسطے سے یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے، ورنہ تو یہ مخاطب اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے واسطے سے امت کو بتانا ہے کہ یہ امت کو جس کے کھانے میں حلال آ جائے، جس کے غذا کے اندر حرام نہیں بلکہ حلال کا لقمہ شامل ہو جائے، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال صالحہ کیجئے۔ معلوم یہ ہوا ہے، مفسرین کرام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، کھانا حلال ہو تو اعمال صالحہ، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ نمبر 1 کھانا حلال ہو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اعمال نیک کیجئے۔ دونوں کے اندر جوڑ ہے، دونوں کے اندر تعلق ہے، دونوں کے اندر نسبت ہے۔ کھانا حلال ہوگا تو آپ کا عمل نیک ہوگا، اگر کھانے میں آپ کا حرام ہوگا، عمل آپ کا نیک نہیں ہوگا۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ اگر کھانے کے اندر شریعت کے مطابق، احکام کے مطابق اگر آپ کی غذا ہے تو پھر آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ کے کھانے کے اندر حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا حرام ہے، تو پھر دل نہیں چاہے گا، دل طبیعت نہیں چاہے گی دین کی طرف آنے کا، چاہ کر کے بھی انسان نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ دونوں کو رب نے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1 پاکیزہ کھانا کھائیے، حلال کھانا کھائیے، پھر نیک اعمال کیجئے۔ معلوم یہ ہوا اگر آپ کا کھانا حلال ہوگا تو رب العالمین حلال کھانے کی برکت سے، رب العالمین آپ کے حلال کھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو اعمال صالحہ، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ لیکن اگر اس کا الٹا، اگر آپ کا کھانے کے اندر حلال نہیں ہے، آپ نے رشوت سے کھانا کمایا ہے، آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر کے آپ نے کسی کو مال ہڑپ کر کے لائے ہیں اور پھر خود کھا رہے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، آپ نے غصب کر کے زمین کسی کا، آپ خود بھی کھانا کھا رہے ہیں، بال بچوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کا دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا، آپ کا دل اچھی باتوں کو سننے کے لیے دل گھبرائے گا، دل بے چین ہوگا کہ مسجد میں کیسے آ گئے ہیں، کب بات ختم ہوگی، کب نماز ہوگی کہ یہاں سے چلے جائے، یہاں بیٹھنے کا طبیعت نہیں کرے گی۔ یہ مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ بات نقل کی ہے، یہ بات لکھی ہے۔ اس لیے آج ہم اور آپ معاشرے کا جائزہ لے لیں، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، آج کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہیں حلال کا پتہ نہیں، جسے حرام کا پتہ نہیں، جسے مشتبہات کا پتہ نہیں، جسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو جاب کر رہے ہیں، ہم جہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، بس روپیہ آنا چاہیے، چاہے کسی کے دل کو
ٹھیس پہنچا کر کے آئے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے کسی کے جذبات سے کھیل کر کے آنا ہو، آ جانا چاہیے، دل اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں چلے گا، اگر آپ کا غذا صحیح نہیں ہے تو آپ کی نسل در نسل 7 نسلوں تک آپ کا ایمان سے محروم ہو جائے گی۔ وہ نسل جس کے کھانے کے اندر جس کے حلال غذا شامل نہ ہو، جس نسل کے اندر خون حرام کا ہو، پھر وہ جتنا بھی چاہ لے، وہ یہاں نہیں، وہ ہر جگہ جا کر کے وہ تمنائیں بھی کرے، آنسو بھی بہا لے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ میں گر کر کے دعائیں کرے، لیکن وہ یہ چاہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کے غذا کے اندر، آپ کے کھانے کے اندر حرام شامل ہے، اور جس کھانے کے اندر حرام شامل ہو، اس سے پرورش پانے والا جسم، اس سے بڑھنے والا جسم، اس سے بڑھنے والا آپ کا اعضا، یہ تمام کے تمام اس کا مستحق ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اس لیے کہ یہ بات میری نہیں ہے، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ جس انسان کی پرورش حرام مال سے ہو، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ جہنم میں جا کر کے جلے۔ آج اس کا پرواہ ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، انسان کم ہی کھائے، انسان سوکھا ہی کھائے، لیکن یہ تو دیکھ لے میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو کام دھندا کر رہا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث ارشاد فرمائی ہے، 4 باتیں نقل فرمائی ہے کہ جس انسان کے اندر وہ 4 چیزیں آ جائے اور دنیا کی کوئی چیز بھی نہ آئے تو اسے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے جو آقا فرمایا؟ پہلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سب سے پہلی چیز جو ہر انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز پیغمبر نے فرمایا حفظ امانت، پہلی چیز یہ ہے امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ امانت کی حفاظت کیا ہے؟ امانت کی حفاظت ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پاس پیسہ رکھا ہے، آپ اس کو خرچ نہ کرے، یہ امانت ہے، ہم اس پر مطمئن ہیں، ہم انشاءاللہ ہم امین ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم کسی کا پیسہ نہیں کھاتے ہیں، ہم کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے ہم اسے لوٹا دیتے ہیں، بس یہاں ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ لیکن صرف امانت اس کا نام نہیں ہے، امانت اس کا بھی نام ہے کہ آپ کی زبان جو اللہ نے دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ اگر زبان غلط چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، وہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اگر آپ کی زبان جو ہے لوگوں کو گالیاں بک رہی ہے، لوگوں کو زخمی پہنچا رہی ہے، تو یہ زبان جو اللہ نے دی ہے یہ امانت ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے۔ رب نے جو آنکھیں دی ہے، آنکھ کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محرموں کی طرف نگاہ نہ دوڑائی جائے۔ اگر ہم غیر محرم کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اگر ہم اس آنکھ سے ناجائز رشتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اگر ہم اس آنکھ کے ذریعے سے چوری کر رہے ہیں اور چوری کے لیے جا رہے ہیں اور مال دیکھ رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اگر رب نے آپ کو ہاتھ دی ہے، اس ہاتھ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ رب نے آپ کو پاؤں دیا ہے، یہ پاؤں اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت ہے۔ اگر پاؤں کے ذریعے سے آپ چل کر کے کسی گناہ کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ رب نے آپ کو پورا جسم دیا ہے، آپ نے اپنے جسم کو خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ شریعت نے حرام کیوں کیا ہے؟ نے حرام اس لیے کیا ہے، یہ جو پورا جسم جو ہے، پورا وجود جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے طرف سے
امانت ہے. ہمارا یہ اختیار نہیں ہے ہم اپنے جسم کو کاٹ ڈالیں، ہم اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں، ہم پاؤں کو کاٹ ڈالیں. یہ ہمیں اختیار نہیں ہے، رب کی طرف سے یہ امانت ہے. اگر ہم اس کا الٹا کرتے ہیں یہ امانت میں خیانت کرنا ہے. ہم اور آپ سمجھتے یہ ہے امانت صرف یہ ہے کسی کا پیسہ رکھ لیے ہیں، پیسہ کو نہیں کھا رہے ہیں، ہم امانت دار ہے، ہم امین ہے. لیکن میری زبان کسی کو کے ناجائز تعلقات پر باتیں کرے وہ ٹھیک ہے، ہم امین ہے، ہم امانت دار ہے. میری حیا، میری آنکھیں بے حیا بن گئی ہے، ہم امانت دار ہے، ہم امین ہے. میرے پاؤں گناہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم امین ہے، امانت دار ہے. اور ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان غلط چیزوں کی طرف اٹھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم امین ہے، امانت دار ہے. سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا حفظ امانت، امانت کا ادا کرنا، امانت کا دیکھ ریکھ کرنا، یہ ساری چیزیں امانت کے اندر داخل ہے. اس آج جو ہے معاشرہ کے اندر یہاں تک لوگ پہنچ چکے ہیں اور نوجوان بھی یہاں تک آ چکے ہیں. کوئی بات آ گئی ہے اپنے آپ کو خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں یہ جسم میرا ہے، یہ جسم تمہارا نہیں ہے. تمہیں جسم کس نے دیا ہے؟ یہ جسم رب العالمین کی طرف سے امانت ہے. اگر آپ اس کے برعکس سے کام کر رہے ہیں یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اگر آپ کو پریشانی ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اس کا حل تو یہ تو نہیں ہے آپ اپنا جسم کو کھو جائے، اس کا مسئلیت تو یہ تو نہیں کہتی ہے. آج اس لیے نوجوان یہ بات کو سن لے اور یہ تمام لوگ سن لے، یہ ہمارا پورا وجود، پورا جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے. امانت میں خیانت کرنے والا یہ منافق ہے. سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت کرے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امین تھے، امانت دار تھے. وہ قریش مکہ کے تمام دشمن لوگ بھی سرور دو عالم کے یہاں اپنے امانت رکھا کرتے تھے، حضور کو امین کے لقب سے یاد کرتے تھے. وہ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچے ہیں اور غیروں کا، کفار کا امانت آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اپنے بسترے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا ہے اور فرمایا میں جا رہا ہوں، مجھے حکم آیا ہے ہجرت کرنے کا، تم جو ہے یہ امانتیں غیروں کو واپس کر کے پھر تم میرے پاس آ جانا. سرور دو عالم نے تو امانت کا یہاں تک کہ خیال کیا ہے. آج اس امت کو کیا ہو گیا ہے، آج معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، آج ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، امانت میں خیانت ہی ہو رہی ہے. تو پہلی چیز جو سرور دو عالم ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ امانت کا حفاظت کرنا ہے، امانت کے اوپر خیال رکھنا ہے. اور نمبر 2، پیارے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا وصدق حدیث، نمبر 2 یہ ہے جس انسان کے اندر دوسری چیز آ جائے، دوسری چیز یہ ہے باتوں کی سچائی. جب بھی انسان بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. بہت سارے لوگوں کو جھوٹ بولنے کا مشین بن چکا ہے، زبان سے سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں نکلتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ یہ بات دیکھا گیا ہے لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور یہ بات بھی کہہ رہے ہیں یہ بات کسی اور سے مت کہنا، معلوم یہ ہوا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کذاب ہو، تم سے بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے. اس لیے جس انسان کے اندر سچی بات آ جائے، باتوں کے اندر سچائی آ جائے، جھوٹ نہ بولے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان جھوٹ نہ بولے، انسان ہمیشہ سچ بولے. سچ انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ انسان کو جہنم کے گڑھے کی طرف لے جاتا ہے. تیسری چیز جو پیارے آقا نے بتایا ہے وہ حسن خلیقت،
تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان اپنے اندر اپنا لے وہ یہ ہے حسن اخلاق۔ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے۔ اگر معاشرے کو کوئی چیز دکھانے کی ہے وہ آپ کا قرآن نہیں ہے، وہ آپ کی نمازیں نہیں ہے، وہ آپ کا تہجد نہیں ہے، وہ آپ کی تسبیحات نہیں ہے، وہ جمعہ کی نمازیں نہیں ہے، وہ تقریر و بیانات نہیں ہے۔ اگر آج دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے، اپنوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، غیروں کو دکھانے کی اگر کوئی چیز ضرورت ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوں گے، واقعتاً یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ محمد عربی کا امتی معلوم ہوتا ہے، جس کا جسم بھی جو ہے محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جس کی شکل بھی محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جس کا کاروبار بھی محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جس کا تو ہر چیز میں محمد مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دیتی ہے، جس کی تو ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آئیڈیل موجود ہے۔ تو کوئی چیز اگر رہ گئی ہے کسی دنیا والوں کو دکھانے کی، کسی غیروں کو دکھانے کی، وہ آپ کا اخلاق ہے، وہ آپ کا کردار ہے۔ ہم نے اسلام کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ آج غیر لوگ اسلام کا نام لے کر کے بدعتا ہے، تھوکتا ہے۔ اسلام کو بدنام تو ہم نے کیے ہیں، اسلام کو تو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے، ورنہ وہ دور یاد ہوگا، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ غیر لوگ ہر چیز کو، یہاں تک کہ اپنی جوان لڑکیوں کو، بیٹیوں کو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے وہ سفر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان سے زیادہ زناکار دھرتی میں کون ہوگا؟ آج مسلمان سے زیادہ شرابی کون نظر آئے گا؟ کیا چیز رہ گئی ہے؟ اسلام کے نام پر ہماری شکل اسلام جیسا ہو، ہماری شکل اسلام جیسا ہو، ہمارے سروں پر ٹوپی بھی ہو، ہم کرتا اور پاجامہ بھی پہنے اور ہماری شکل حلیہ اسلام جیسا ہو، لیکن ہم اسلام کا تصویر غیروں کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ وہ اسلام کا نام سن کر کے وہ بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو مسلمان ہے، اس کا نام سے لگتا ہے یہ مسلمان ہے۔ وہ کہاں چلا گیا وہ کریکٹر، وہ اخلاق کہاں چلا گیا، وہ کردار کہاں چلا گیا جو آمنہ کے لال نے دے کر کے گیا تھا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، آپ کو تو اللہ نے بہترین اخلاق سے نوازا تھا، بہترین کریکٹر سے آپ کو نوازا تھا۔ اگر آج اسلام پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، لیکن یہ بھول ہے، تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیل سکتا ہے، اس لیے کہ تلوار کے زور سے انسان ایک کو، دو کو، تین کو مسلمان بنا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 کو انسان مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا مسلمانوں کی آبادی یہ تلوار سے کیسے پھیل سکتا ہے؟ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا کہ لوگوں نے دیکھا تو یہ مجبور ہو کر کے اسلام کو اپنانے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جس کی زندگی ایسی ہو، جس کا کریکٹر اتنا اچھا ہو۔ محمد مصطفیٰ کی بات ہے، آئیے ذرا آمنہ کے لال کا امتی کے بعد بھی آپ کو بتا دوں۔ محمد بن حسن ایک شخص سے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا معمول یہ تھا جب وہ بازار جایا کرتے تھے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کر کے جایا کرتے تھے، لوگ دیکھا کرتے تھے محمد اتنا خوبصورت ہے اور شکل بھی شاندار ہے، لیکن اس کی نگاہیں کسی غیر کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ ہمیشہ جاتے ہیں، وہ ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے آتے ہیں، لیکن نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن ہوا، 4 دن ہوا، آخر کار وہ عورت تھی، وہ حسن و جمال کا ملکہ تھی، اس نے ایک بار ٹوک دیا ہے کہ تم نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے بھی تو نہیں ہو، تم کون ہو، تمہاری کیا کردار ہے، تمہاری کیا شکل ہے؟ محمد نے کہا
بات یہ ہے، ہمارا قرآن کا تعلیم یہ ہے اور ہمارے آقا نے بتایا یہ ہے، جب تم چلو تو اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلو، تو میں اسی چیز کو اپنا کر کے چلتا ہوں۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی پھر اس نے یہ بات کہی ہے کہ جس کا امتی ایسا ہوگا اور اس محمد مصطفیٰ کا کردار کیسا ہوگا، اس محمد مصطفیٰ کا کریکٹر کیسا ہوگا، جس کا امتی کا عالم یہ ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اپنے اندر اخلاق کو اپنایا جائے، کردار کو اپنایا جائے۔ آج غیر مسلم ہم سے زیادہ اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، مسکرا کر کے سامنے سے پیش آتے ہیں، لیکن اس کا مسکرانا یہ اخلاق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو گاہکوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے وہ مسکرا کر کے بات کرتا ہے، وہ تو اپنے طرف تاکہ اس کا سامان زیادہ بکے، وہ اس لیے وہ اس طریقے سے حرکتیں کرتا ہے۔ شریعت میں جو اخلاق پسند ہے، شریعت میں جو کردار پسند ہے، وہ یہ ہے کسی کو مائل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہمارے اندر ایسا اخلاق ہو، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے دوسرا متاثر ہونے پر مجبور ہو جائے۔ تو تیسری صفت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن خلیقۃ، آپ کا اچھا اخلاق ہو، اور چوتھی چیز وعفۃ فی طعمۃ، آپ کا کھانا حلال ہونا چاہیے، آپ کا کھانا حرام نہیں، حلال ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، ایک شخص ہے لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء، ایک شخص ہے لمبا سفر کرتا ہے، مسافر ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بڑا گندا حال ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کپڑا بھی گندا ہے، اور اس کی حالت سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بیچارہ کوئی مسکین ہے، غریب ہے، پردیسی آدمی ہے، وہ جا رہا ہے سفر کے اندر، سفر بھی کرتا ہے، پھر وہ دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرا رب، اے میرا رب۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا کپڑا جو پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام کا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ مسافر کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی اگر اس کا کھانا حرام کا ہوگا، اگر اس کا لقمہ حرام کا ہوگا، اگر اس کی غذا حرام کا ہوگا۔ اس لیے انسان اس بات سے عہد کر لے، ہماری زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں حلال کھانا ہوگا، اس کا نور الگ ہوگا، دل کے اندر آپ کو سرور محسوس ہوگا، دل کے اندر آپ کو اچھا لگے گا، دینی ماحول کی طرف آنے کو طبیعت چاہے گی۔ آپ کا کھانا حرام ہوگا، چاہ کر کے بھی آپ نہیں آئیں گے، چاہیں گے بھی صبح اٹھنے کے لیے، تہجد کے لیے آنکھیں نہیں کھلے گی، چاہیں گے بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ بات میرا نہیں ہے، لوگوں کو سننے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بات میری نہیں ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کا کھانا ہوگا اسی طریقے سے آپ کی عبادتیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے اگر آپ کا کھانا حلال ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا ان کا ایک غلام تھا، ایک غلام نے ان کو کچھ کھانا پیش کیا، حضرت ابو صدیق نے وہ کھانا کھا لیا، بعد میں معلوم کیا وہ کھانا تم نے کہاں سے لایا ہے؟ اس غلام نے کہا زمانے اسلام سے پہلے، زمانے جاہلیت میں میرا کام یہ تھا، میں غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتا تھا، مستقبل میں تمہارا ایسا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں تمہارا مستقبل ایسا ہوگا، تم فلاں ہوں گے، یہ ہوگے۔ سرور دو عالم نے منع فرمایا ہے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کے باتوں کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے غلام نے کہا میں زمانے جاہلیت میں لوگوں کو یہ سب چیزیں بتاتا تھا۔ فضل صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں روایت بخاری کی ہے، فَأَدْخَلَ يَدَهُ أَبُو بَكْرٍ، ابو بکر کو یہ جب معلوم ہوا یہ کہانت کا پیسہ ہے، یہ تو غیب کی خبریں بتاتا تھا، اس کے نتیجے میں سے پیسہ ملا تھا، اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو حلق میں ڈال کر کے الٹی کر دی ہے، طے کر لی ہے، اور فرمایا کہ یہ کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ صرف شبہ آئی تھی، صرف شک ہوا تھا یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔
ان کی طرز زندگی ایسی تھی، ان کی زندگی اسے کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ تعالی، جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، اتنے بڑے امام گزرے ہیں، وہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے پاس کپڑوں کا بہت بڑا بزنس مین تھے۔ چنانچہ انہوں نے 1 لاکھ کا کپڑا تیار کرایا۔ 1 لاکھ کا کپڑا تیار کرانے کے بعد اپنے ایک خادم کو بولا اس کپڑے کو جا بیچ کر کے آ جاؤ۔ اس خادم نے دیکھا کہ ابھی اس کپڑے کی قیمت کم ہے، چند مہینوں کے بعد جب اس کپڑے کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو میں اس کپڑے کو بیچ دوں گا۔ چنانچہ اس نے 2-3 مہینے تک کپڑوں کو نہیں بیچا، وہ روک کر کے رکھا۔ جب اس کپڑے کی قیمت زیادہ ہو گئی، اس خادم نے اس کپڑے کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتا ہے، خوشی خوشی وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے تو آپ نے جو کپڑا دیا تھا اسے میں زیادہ قیمتوں میں بیچا ہوں، میں نے 2-3 مہینہ نہیں بیچا، 2-3 مہینہ روک کے رکھا کپڑے کو، اس کے بعد میں بیچا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جملہ سنیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا تم نے ناجائز باتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تم نے لوگوں کی غلط چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے، تم نے مالوں کو روک کر کے رکھا ہے 3-4 مہینے تک، جب لوگوں کی ضرورت تھی تم نے کپڑے کو نہیں بیچا ہے، جب آج ضرورت زیادہ ہے تب تم نے بیچا ہے، لہذا تم سارا کا سارا یہ پیسہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ اور 1 لاکھ روپیہ میں جو نفع ملا ہے، جو آمدنی آئی ہے، تمام کے تمام پیسے کو کہا جاؤ تمام غریبوں کو، غربا کو یہ پیسہ بانٹ دو۔ تمام پیسہ کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بٹوا دیا ہے، دے دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے بزرگی، یہ ہوتی ہے طہارت، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آج ہمیں تو پتہ بھی ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہاں تو صرف شبہ تھا حلال یا حرام کا، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ہے خدا کے واسطے۔ آج ہمیں پتہ ہوتا ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی آپ کی خدمت میں، آپ دیکھیے آپ جو کاروبار کر رہے ہیں شریعت کے بارے میں کیا کہتی ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ آپ کا جاب کس انداز سے ہے۔ اگر کسی طریقے سے الجھن ہو آپ علماء سے رابطہ کیجیے اور اپنے کاروبار کو، اپنے پیسوں کو اپنے حلال ذریعہ بنانے کی کوشش کیجیے، یہی چیز آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔